بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. درود و سلام کو آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں. تم سا ہنسی اے جان جا دیکھا نہیں سنا نہیں، دیکھا نہیں سنا نہیں. تم سا سخی جہان میں، تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں. بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص جملہ ثنا خانان مصطفیٰ، نقیب محفل جناب محترم فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، نقیب محافل اہل سنت، اور میں یوں کہوں کہ چنیدہ نگاہ عاشقاں جناب محترم بھائی محمد افتخار حسین رضوی صاحب، عزیز القادر جناب مدعی مکرم جناب محترم حافظ محمد خالد صاحب، ملک محمد عقیل صاحب، اور آج کی اس محفل کے آرگنائزر اور بانی جناب محترم محمد شوکت محمود صاحب، ان کے دیگر جملہ رفقا، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سیدہ زہرا پاک کے ذکر حسین کے بعد محفل کا رنگ یکسر بدل گیا ہے، اور یہ پریشان نہ ہو، ہر بزم میں زہرا پاک کی انٹری ہو تو بزم کا رنگ بدلتا ہی ہے. ایک یہ بزم ہے کہ جہاں ان کا نام آیا تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک کا سر ادب سے جھک گیا. میرے پاس ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا ہے افتخار رضوی صاحب. ویسے میری عادت نہیں ہے، میں ایک اپنی موج والا آدمی ہوں، نہ تو ہم نے کبھی کسی کو اٹھایا ہے اس لیے کہ کوئی ہمارے لیے کوئی رستہ بنے، اور نہ ہم نے رگڑا دیتے ہوئے کہیں یہ دیکھے کہ کون کتنی بڑی پگ والا ہے.
ہم نے جب بھی بات کی ہے تو حضور حضور کی آل و صحابہ کی بات کی ہے، دوستی بھی رکھی ہے تو اسی رشتے سے، اور اگر دشمنی بھی پالی ہے تو اسی وجہ سے۔ جو حضور کا ہے، حضور کی اہل بیت کے، وہ ہمارے، جو ان کا نہیں ہے جائے جہنم میں ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ میں وہ بابا جی کے 2 بچوں کو وہ سلام پڑھا جا رہا ہے، تو جب نام آیا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، تو ان کے سر جو ہے نا جھکتے 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 نیچے ہو گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا اور میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے سب کو زہرا پاک کے نام کا حیا آ جائے۔ یہ ادب اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب درس حدیث دیتے تو آپ کے پوتا ہیں، انہوں نے خود بڑی محفل میں بیان فرمایا، اور کئی ان کے شاگرد وہاں موجود تھے، کہ جب حدیث شریف کی کتاب میں، آپ لوگ کو شاید نہیں پتہ ہے لیکن جو استاد سبق پڑھانے آتا ہے وہ پہلے اس کی تیاری کر کے آتا ہے، وہ مطالعہ دیکھ کے آتا ہے۔ تو جب وہ مطالعہ دیکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں آگے کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی کسی حدیث میں جو روایت سیدہ کائنات کی ہو، سیدہ زہرا پاک سے، تو حضرت محدث اعظم پاکستان فوراً فرماتے، نہیں بھی بیلیو اگے سرکار دی تیر آنی دا ذکر آ رہے ہیں جی، اتنا کہتے، اور اس کے بعد سب لوگ ایکٹیو ہو کر اور ادب سے بیٹھ جاتے۔ اور جب آپ کا نام نامی اسم گرامی جہاں آتا، آپ جب اس کو پڑھتے تو اس سے پہلے القابات ذکر کرتے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ صالحہ مہیمنہ ناصرہ منصورہ بنت مصطفیٰ دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ ام الحسنین والیہ کونین مختارہ جنت والیہ جنت مالکہ کونین۔ حضرت سیدہ زہرا آپ فرماتے ہیں کہ یہ نام کے القابات لیتے 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 آپ کا سر جھکتا جاتا، زمین کے قریب تک سر جھکتا، پھر زبان پر نام پھر بھی نہیں لیتے، پھر بھی کہتے شہزادی مصطفیٰ سیدہ زہرا۔ پھر فرماتے کہ بیٹا اب جو ہے نا روایت میں ان کا نام نامی اس میں گرامی پڑھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محفل کا رنگ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ یقین کیجئے کہ کائنات کے اندر توجہ ہے سب کی، بھئی توجہ رکھیے گا، میری تقریر اب بس کوئی اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، بس سیدھی سیدھی جو باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کائنات کے اندر پوری کائنات کا محبوب میرا نبی ہے، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ یار بڑی بات کرنے لگا ہوں، حضور اللہ کے نبی ہیں، یعنی ساری کائنات بنا کر اللہ نے محبت کے لیے زہرا کے بابا کو چنا ہے، اور کائنات پوری میں اللہ نے سب سے زیادہ پیار حضور سے کیا، اور حضور نے سب سے زیادہ پیار سیدہ زہرا سے کیا۔ میں حدیث عرض کر رہا ہوں، ایسے نہیں کوئی بات، ہر بات ایسے نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، مولا کائنات سیدہ کائنات آپس میں یہ بحث چل رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کا نبی مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت زہرا کا یہ دعویٰ ہے کہ نانا حضور مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ بحث چل رہی ہے، حضور تشریف لائے، کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ حضرت علی خاموش، سیدہ زہرا پاک نے فرمایا یا رسول اللہ، یا بابا جان، یہ زہرا کہہ رہی ہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ بتائیے۔ اور دوسری روایت میں کہ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، زہرا کہہ رہی ہیں کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ بتائیں ہم دونوں میں سے آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ تو میرے نبی رحمت نے فرمایا فاطمہ تو
احب الی منک، فرمایا علی مجھے فاطمہ تجھ سے زیادہ پیاری ہے. توجہ ہے بھائی، دھیان رکھنا ہے، مجھے فاطمہ تجھ سے زیادہ پیاری ہے. وَأَنْتَ أَعَزُّ إِلَيَّ مِنْ فَاطِمَةَ، اور تو مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہے. یار بات نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اب آپ کھڑے ہو جاؤ یہاں پر جملے ڈھونڈو کہ عزیز میں اور محبت میں فرق کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے دونوں ہی پیارے ہیں، پر اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ نہیں فاطمہ تجھ سے مجھے زیادہ علی پیارا ہے، تو شاید ان کے دل نازک پر، خواتین ہیں نا، تو شاید ان کے دل نازک پر یہ لفظ گراں گزرتے. اب حضور نے وہ لفظ بولے کہ فاطمہ بھی راضی، علی بھی راضی. اس لیے میرے دوستو، کہنے والا اسی لیے کہتا ہے، کہنے والا اسی لیے کہتے کہ کرم کا مخزن، سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا. کرم کا مخزن، کرم کا مخزن، سخا کا محور، عطا نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اس بات پر گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. کس بات پر؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو محمد عربی کے ساتھی ہیں یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں. حضرات آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات آپ تک بڑی محبت سے میں پہنچا پاؤں گا. دھیان سے سنیے گا. 3 نکتے ہیں اور میرا جو محدود وقت ہے اس کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و محجوبین جس ہستی کو پیدا کیا ہے وہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا ہے. اور میرا جملہ، میں نے ایک زمانہ پنجابی کے کلام تھا جو میں نے مری ہزارہ کشمیر میں اتنا زیادہ پڑھا. ویسے تو عام مشہور کلام ہے لیکن ان پہاڑی علاقوں تک دور دراز تک، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کماں تیرے جیا کوئی نہیں. یہ میرا کلام یہ ایسا مشہور ہوا کہ میری پہچان بنا. اس کے بعد تو شائع خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب. یہ الحمدللہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھیے. لیکن اب آگے بڑھتے ہیں ہم. نثر میں نے 2 جملے دیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی ذات کے حوالے سے ہر بندے تک اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوں. وہ کیا ہے؟ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے اور سیرت میں بھی بے مثال. بہت اچھے، سلامت رہے جی. واہ واہ، سبحان اللہ. میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، اور میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں. میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی. محمد الرسول اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ، بیٹھ جائیں بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جائیں، شاباش، آرام سے بیٹھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اس بات پر گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. کس بات پر؟ 2 چیزیں آ رہی ہیں آگے.
نمبر 1 محمد اللہ کے رسول ہے، اور نمبر 2 والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھی ہیں یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، اپنوں کے لیے نرم ہے۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے، باکمال۔ بھائی میں 2 لفظ ہی سمجھا واہ بھائی، میں سمجھوں گا کہ میری حاضری ہو گئی۔ یعنی اے ٹھیکیداری کسی ملا دی نہیں ہے، نہ ہی کسی محدث کی، نہ مفکر کی۔ رب فرماتا ہے میں اپنے یار کی رسالت پر گواہیاں تم سے لوں، میں اپنے یار کی رسالت پر گواہیاں خود دوں، اور پھر میرے نبی کی رسالت پر گواہیاں رب نے دی، ایویں ہی پتھر کلمے پڑھتے رہے۔ واہ 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 بھائی واہ یا رسول اللہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے، روایتیں رضوی صاحب میری آپ کو پتہ ہے میں بڑیاں فن خانہ نو کدی کہا نہیں پایا تے دل ٹے پے ہوئے تے پاویں میں ایک عام جا بندہ ہوئے، میری عجیب عادت ہے، مجھے کئی دفعہ ہم جا رہے ہوتے پتہ چلتا ہے باپ میں اتنے بہ جانا یار سنا کوئی سرکار نہیں، ہمارا اپنا مزاج ہے۔ تو میں تعریفاں شریفاں کرنے دا بھی قائل کوئی نہ، پر جڑا جنا دل نو لگے اس دن تو سجنا مینوں بڑا خوش کیتا ہے۔ میں قسم چک کے کہنا، میں رات میں نے آپ کی طرف جب میسج کیا ٹائم دیکھ لیں کتنا ٹائم تھا، وہ 3 ساڑھے 3 4 بجے کا ٹائم تھا۔ تو کوئی اپنا معمولات ہوتے ہیں، میں نے اس میں اچانک میرے سامنے آیا، میں رو پڑا، میں نے کہا واہ اونج گھراں چ بہ کے علی علی کرنا ہو رہے، پر جدوں کوئی منکر ساڑ رہے ہوئے تو اس نو ساڑ کے علی علی کرنا ہو رہے۔ اور میرا یہ جملہ میں نے پرسوں ہزارے کی سرزمین پر وہ اپنے لائیو پروگرام دیکھا ہے کہ جہاں کافی سارے منکروں کو کافی ساری دقت تھی، وہاں پر میں نے پہلی دفعہ میں نے ان لوگوں سے تقاضا کیا کہ ہاتھ چک کے آکھو یا علی، آتے مولا علی دا نایت ذرا نعرہ حیدری۔ اور یہ بات سنیے گا، مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے ان کا ذکر کرنا یہ کوئی عام کام نہیں، مدینے والے تاجدار کی سنت ہے۔ کیونکہ جب میرے نبی نے اعلان کیا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ مولا علی پاک کا ہاتھ سرکار نے پکڑا، فرفع یدہ، اور حضور نے ان کا ہاتھ بلند کیا اور پھر فرمایا جس کا میں مولا۔ میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ یار یہ کوئی ایک کڑی گل ہوندی یار تسی نعت خان تے تسی کہندے ہو ہاتھ چک۔ آج تانوں اے بھی میں دس کے جا رہا، نماز پڑھتے ہیں آپ، آتے تشہد چ بیٹھ کے ذرا پڑھو اتحیات للہ و صلوات و طیبات، آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے ہیں انگلی چک دے، کیوں چک دے؟ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ، فقہ دیا ساری کتابیں موجود ہے، جتنی بڑیاں کتابیں نے، فتح القدیر ہے، ہدایہ کی شرح، اس میں دیکھ لیں دیگر۔ حضرت قاضی ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ہم حنفیوں کے امام ہیں، تو سانو الحمدللہ اپنی فقہ تے بھی ناز ہے، سانو اپنے مسلک تے بھی ناز ہے، تو سانو اپنی طریقت تے بھی ناز ہے۔ میں قادری ہوں تو چم کے کہندا میں قادری ہوں، ہاں الحمدللہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، تو ہمیں اپنے حنفی ہونے پر ناز ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، اس لیے حنفی ہونا یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں کون؟ قاضی ابو یوسف۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نمازی نماز پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ انگلی کھڑی کرتا ہے تو یہ انگلی شیطان کے سینے میں تیر کی طرح لگتی ہے۔ یار حدیث شریف ہے نا، تو آپ پریشان پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھیاں بولو سبحان اللہ۔ اب یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی، شیطان کتھے وہ اپنے کارو کتھے پتہ نہیں، پھر میں ہنج کیتا، ہنج تے حدیث کی کہہ رہی ہے بھئی بولو، یہ سینی یہ انگلی
اس شیطان کے سینے میں تیر کی طرح لگتی ہے. یعنی اتنا انہوں تیر نال درد نہیں ہوندا جتنا نمازی دی. دھیان ہے سن، توجہ ہے نا سب. اچھا یار ہوں بندہ پوچھتے لے سرکار کو، یا رسول اللہ اسی اللہ دی نماز پڑھ رہے ہیں کہ شیطان نو اسی جناب اللہ تیر مار رہے ہیں؟ بھائی طریقہ کس نے بتایا؟ رسول خدا نے بتایا نا. تو حضور نے نال دسیا کہ میں کیوں کرنا، تاکہ شیطان دے سینے وچ تیر وجے. اتھوں پتہ لگیا نماز دا کام صرف ہے ہی نہیں ہوندا، عبادت دا دو رنگ ہوندے نے. ایک اپنے رب نو راضی کرنا تے دوجا رب دے دشمن دی مت مارنی. بھائی توجہ کرو یا توجہ کرو. کیا حج کے دوران ہم حج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا؟ تو سب سے پہلے جب عمرہ کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آکڑ کے ٹرتے ہوئے اللہ دا کار آکڑ کے ٹرن جو گئے. بھائی سہن حرم ہے، اتھے ٹرن واسطے حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. تو آپ تو وہاں اللہ کے گھر کے سامنے شریعت کہتی ہے ہینجن پنجیاں تے ٹور، ہینجن کر کے ٹور، سینہ تان کے تے اینج بھی اے جڑی تیری چادر ہے نا ایک کندھا ننگا کر. بھائی ننگا کر، ہینج کر، ہینج کر تے ہینج سینہ تان تان کے ٹور. جے چادر تلے ٹہنی تے ٹھہرے ہینج ٹور. یار یہ اللہ کے گھر میں یہ حرکت کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ تو ادب اور محبت اور اعتقاد. یار اس کو سمجھو. خدا کے گھر میں صحن حرم میں یہ سٹائل کون سا ہے کہ اپنی چادر لٹک رہی ہے سینہ تان کے چل رہے ہو؟ فرمایا نا تم سمجھے نہیں ہو. وہ بڑا عرصہ پہلے جب میرا یار اپنے یاروں کی معیت میں عمرہ کرنے آیا تھا تو وہ جو تھے نا کان ٹوٹے، وہ منکر، وہ لامتی، وہ مکے کے مشرک، وہ سامنے پہاڑی پہ بیٹھ کے وہ باڈی لینگویج دیکھ رہے تھے صحابہ کی اور حضور کی. اور صحابہ پہ کرے عجز و وفا، حضور کی صحابہ سر جھکا کے ادب و محبت سے پاؤں رکھتے تھے، پر رکھ رکھ کے رکھتے تھے. ہاں رکھ رکھ کے پاؤں چلتے تھے. اور جس وقت ان کی ادب اور عاجزی کو منکروں نے مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے. ابو جہل کہنے لگا لگتا ہے ان کو مدینے میں کھانا شانا نہیں ملا لہذا ان کے کندھے جھک گئے، جسموں میں طاقت نہیں ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں. ادھر اس نے ادھر اپنوں میں بات کی، ادھر اپنے نے اپنے کو بتا دیا. مالک ارض و سما کی طرف سے وحی الہی آ گئی. میرے رب نے محبوب سے فرمایا حبیب یہ دشمن تیرے یار کے انداز آسی سے ناجائز مطلب نکال رہے ہیں. اچانک میرے نبی نے سینہ تانا، جلدی میں میرے نبی کا کندھا ننگا رہ گیا. میرے حضور جب اکڑ کے چلے صحابہ حضور کو دیکھ کے سمجھ گئے حکم آ گیا. صحابہ نے بھی سینہ تانا، صحابہ نے بھی سینہ تانا، اکڑ اکڑ کے چلنے لگے. وہ جو مشرک وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ ابھی تو یہ کندھے جھکے ہوئے تھے لیکن اب سینے تان کے چلے. تو دو چار بولے، ابو جہل کو ٹوکا، کہنے لگے نہیں بھائی نہیں تو غلط سمجھا، ان کے سینے تنے ہوئے تھے، یہ ابھی بھی دلیر ہے، یہ ابھی بھی شیر ہے، ابھی بھی ان میں قوت ہے. تو پتا چلا حج عبادت الہی ہے، لیکن جب حج عبادت الہی ہے لیکن جب مسلمان کی عزت و شان پہ انگلی اٹھے ہے عبادت ہے، پر منکر کو جلانا یہ بھی اس عبادت. اچھا اب جو میں بات کرنے لگا ہوں پھر آئیے اشہد اللہ الہ. وجہ کیا ہے کہ یہ جو انگلی اٹھاتے ہو تو سینے میں کس کے ہیں جی؟ وجہ یہ بیان کی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ قول ہے اور یہ فعل ہے. قول اور فعل آپس میں اکٹھے ہو گئے. یعنی جو زبان نے کہا وہ انگلی نے کھڑے ہو کے
گواہی دے دی کہ ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پتہ چلا جب زبان کے ساتھ یہ انگلی کھڑے ہو کر اس نے قول اور فعل کو آپس میں جب یہ ملے تو یہ جس سے چونکہ منکر تھا کون؟ شیطان. منکر تھا کون؟ شیطان. کس کا منکر؟ توحید الہی کا. تو جب قول اور فعل اکٹھے ہوئے تو اس منکر کے کلیجے میں سٹ بج گئی, اس کے سینے میں تیر کی طرح یہ انگلی پیوست ہو گئی. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں جب تجلے بانچ آسو نا تے مزہ آسی کہ منکر دیتی ٹھیک ہے منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے, سارا علی کا ہے. جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شیعہ ہو گیا. ان ایک اور نے کہا جو شیعہ ہے اے وڈا شیعہ ہے, اس تو نے کہا شیعہ ہے, اس تو نے کہا شیعہ ہے, ادھر بھی شیعہ. اس دی وجہ ہے کہ انہاں منکراں نوں جڑا علی کرے شیعہ لگنا ہے. تو خدا دی قسم اساں وہ جڑا معذرت خانہ لے جے نوں چھٹ دیتا ہے. افتخار رضوی ادھر میری گل سنو تسی, یہ علی کرتے ہیں شیعہ ہو گئے. میں ہن بھی ایک جگہ گل کر کے آیا, میں کہ جناب تساں داڑھی رکھی تسی وہابی ہو گئے. دیکھیں ان کی لینگویج, مائنڈ یور لینگویج, دیکھیں جی ان کی لینگویج چیک کریں. یہ کوئی گل ہوئی جی کہ تسی داڑھی رکھتے ہو وہابی ہو گئے. میں کہ یار وہابیاں نہیں بڑیاں بڑیاں داڑیاں ہوندیاں. وہ جی یہ کوئی گل ہوئی, اسی کو وہابیاں واسطے داڑھی رکھتے ہیں, اسی تے حضور واسطے داڑھی رکھتے ہیں. سنتاں یہ شروع ہو گیا حضور کی سنت ہے داڑھی رکھنا. میں کہ پتر یہی تے اسی سمجھا رہے ہیں, اسی کوئی شیعہ واسطے علی کرتے ہیں, اسی حضور واسطے علی کرتے ہیں. حضور دی سنت ہے علی کرنا. اس واسطے یہ جڑا کنکتریاں کنٹٹیاں منکراں سن کام شروع کیتا ہے کہ جڑا علی کرے انہوں کہتے یہ شیعہ ہو گیا. اور جائے رافضی جہنم میں, ہمارا رافضیوں سے کیا لینا, ہمارا رافضیوں سے انہیں کیا لینا دینا. اوے اب لعنت بیٹھتی اس دل پر جس دل میں غوث پاک کا بغض بھراؤ. او غوث پاک کہاں, محمد کے صحابہ کہاں. اللہ کی قسم جس دل میں میرے نبی کے کسی یار کا بغض ہو اس دل پہ کروڑ لعنت. میں اکثر کہا کرتا ہوں میں اپنے جانوروں کا پیشاب بھی اس بندے پہ نہ ڈالوں. کیا کہ میرے جانور کا پیشاب اس مبغض صحابہ سے چنگا ہے. میں اس پہ تھوکوں نہیں کیونکہ میرا تھوک اس سے چنگا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ, صرف منکر صحابہ پہ ہی لعنت نہیں, منکر زہرا پہ بھی لعنت. ہون ادھے ہو سن کیونکہ کئیوں راہ نظر آ جاندی کہ کتھے سٹ ماری. اس دن بابا جی کے عرس میں بار بار کہا گیا کرم سیدہ زہرا جاری رہے گا, کرم سیدہ زہرا, کرم سیدہ زہرا, کرم سیدہ زہرا. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا اے نعرے ہونا کیوں مارے ہو سن. میں نے کہا انہوں نے اپنے کارکنوں کو ڈائریکشن دی ہے کہ ہم زہرا کے منکر نہیں, ہم زہرا کے نوکر ہیں. نہیں یار مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. سن لو جو سیدہ زہرا کے بابت ہلکا سا خیال بھی کرے اس مردود کے دل پہ خدا کی لعنتوں کی برسات ہو. اس لیے کہ زہرا میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے, زہرا میرے نبی کے دل کا چین ہے, زہرا میرے مصطفیٰ کے سینے کا سرور ہے, زہرا میرے نبی کی آنکھوں کا نور ہے. اور حضور نے خود بیان فرمایا من ابغضها من اغضبها فقد اغضبنی. یوں بھی ہے ومن ابغضها فقد ابغضنی. دونوں کا معنی کرتا ہوں, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. اور دوسرا معنی بنتا ہے جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اصل میں کئی لوگ ڈائریکشن بتاتے ہیں اپنے کارکنوں کو, جی کئیوں کے نام لے کر دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کارکنوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے بڑے کس طرف ہیں. اور یار تمہیں مبارک ہو, تمہیں زہرا پاک کے گستاخوں کا راستہ
مبارک، ہمیں زہرا پاک کے بچوں کی راہ مبارک۔ آواز آئے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اس لیے ہم حضور کی بیٹی کے نوکر۔ اچھا بات آگے بڑھ رہی تھی، کیا کہاں سے بات ہے؟ اللہ گواہی دینے کے لیے کافی۔ ہم حضور کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں تو رافضیوں کی وجہ سے نہیں، میں ان کے لفظ کیوں بولا، رافضیوں کی وجہ سے، اور خدا دا واسطہ نے 12 امام انہوں نہ دے وہ یار۔ میرے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں جس گھر وچ بندہ آپ نہ رہے اتنے جن وڑ جاندے ہیں، تے جس پراپرٹی تے تہاڈا دعوی ہی نہ ہوئے تو تے کسی نے اپنا بورڈ تے لا دینا، تے جدوں تسی ائمہ والے بیت نوں چھڈ دے سو تے منکراں نے تانوں پھڑ لینا۔ حالانکہ خدا کے بندو فقہ کی سند ہماری ان کے بغیر مکمل نہیں، تصوف کی سند ہماری ان کے بغیر مکمل نہیں، حدیث کی سند ہماری ان کے بغیر مکمل نہیں، ہمارا کچھ بھی ان کے بغیر مکمل نہیں۔ اس لیے کہ فقہ کے بزرگوں میں دیکھو تو ابو حنیفہ ہمارا امام ہے، تو ابو حنیفہ کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ حدیث کو دیکھو تو امام بخاری مسلم آگے چل کے 3 واسطوں سے کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ پھر کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ اور ہم اگر تصوف کو دیکھیں تو سارے کے سارے سلسلے جا کر جمع ہوتے ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جنید بغدادی کو دیکھیں تو 2 واسطوں سے مرید ہیں امام علی رضا کے، لہذا قادری بھی ادھر، چشتی بھی ادھر، نقشبندی بھی ادھر، سہروردی بھی ادھر، قبروی بھی ادھر، اتاروی بھی ادھر، یہ سارے کے سارے سلسلے جا کے جمع ہو گئے جنید بغدادی پر۔ جنید بغدادی مرید بن گیا علی رضا کا۔ امام علی رضا مرید ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم مرید ہیں امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق مرید ہیں امام حضرت محمد باقر کے، امام باقر مرید ہیں حضرت امام زین العابدین کے، امام زین العابدین مرید ہیں اپنے بابا حضرت امام حسین شہید کربلا کے، امام حسین مرید ہیں مولا مشکل کشا کے، اور مولا مشکل کشا مرید ہیں محمد مصطفیٰ کے۔ اس لیے 12 اماموں کو چھوڑ کر ہمارا کوئی بھی سلسلہ پورا اور مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہ اکثر اس پاسے نہ دے وہ ساڈے نے۔ یہ کون ہے بھائی؟ یار کوئی گل سمجھ آ رہے ہیں؟ اگوں دی آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ دے نبی نے مڑ کے ویکھیا تے اوتھے اور کچھ بھی نہیں سی، اوتھے وٹے سن تے انہاں وٹیاں وچوں آواز آ رہی سی تے درختاں وچوں آواز آ رہی سی السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں صدقے جاواں میں کوئی ایک واری نہیں 50 واری یہ روایت بیان کی تھی، پر میں ہنج ہاتھ جوڑ کے پوچھاں گا اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اور میں نے دونوں طرف، میرے ساتھ نام سے شمشیریال حضرت لگتے ہیں، ہم دونوں جانبیں رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میرا ٹیلی ویژن کا وہ پروگرام کہ جس میں مجھ سے پہلے ایک صاحب نے مولا علی کی شان بیان کی، اور اس نے جناب حضرت ابوبکر صدیق سے وہ جو مروی روایتیں ہیں نا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، اور دوسرے کے سرکار نے فرمایا کہ جب تک علی ٹکٹ نہیں دے گا کوئی بندہ جنت میں جا نہیں سکتا، علی اجازت نہیں دے گا کوئی بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اچھا یہ دونوں حدیثیں بیان کر کے اس کی باری ختم ہو گئی، میری باری آئی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ جناب حجت اللہ آیت اللہ شلہ جو بھی ہیں ان کے نا، یار بڑے اچھا آپ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے بھائی، ہم آپ کے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن کاش کہ آپ یہاں چھوٹی سی ایک بات اضافہ کر دیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا یہ جو دونوں حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں النظر الی وجہ علی عبادہ کہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے، اور حضور نے فرمایا جس کو علی اجازت نہیں دے گا جنت میں جانے کی وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کاش کہ تو اس پہلے حدیث سے پہلے اس کے راوی کو بیان کرتا۔ اور میں نے کہا اے لوگوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میں نے کہا سننے والوں سنو، ان دونوں حدیثوں کا راوی ابو بکر صدیق ہے، ان دونوں حدیثوں کا راوی ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مولوی صاحب
طرزاں لا لا کے بیان تے کر دے ہو کہ بٹے بھی سلام پڑھ دے سن، بوٹے بھی سلام پڑھ دے سن، وہ قربان چاہیے حضور تے پتھر بھی سلام پڑھ دے سن، حضور تے بوٹے بھی سلام پڑھ دے سن، پر ویلیا حدیث دا راوی کیوں بھول گئے ہیں؟ پہلے ہم پڑھے انا علی ابن ابی طالب، یار یہ پڑھتے نا انا علی ابن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی جب کبھی پتھروں اور درختوں کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت اور پتھر بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ میرے نبی کی نبوت کی گواہیاں پتھروں نے بھی دی، درختوں نے بھی دی، اشجار نے بھی دی، احجار نے بھی دی، حیوانات نے بھی دی، نباتات نے بھی دی، جمادات نے بھی میرے تیرے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہیاں دی۔ دوستان گرامی، کوئی بھولے تو بھول جائے لیکن ہم تو نہیں بھول سکتے۔ ایک دل میرا نبی اپنے یاران باوفا ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، ہاں جی، وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ سادات کے حق کی بات کی تو میرے پاس ایک وفد آیا۔ آپ ماشاءاللہ اہل بیت کا بہت پیارا ذکر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مل کے چلیں، سمجھتے گئے اس وقت؟ میں کہ جناب میں ضرور آپ کے ساتھ مل کے چلوں گا، پر میں آپ کو اپنا رستہ بتا دوں، میں منہج بتا دوں۔ جی بتائیں۔ میں نے کہا جی حب اہل بیت کے ہمارے جتنی بھی یہ دل میں کیاریاں اور باغ کھلے ہوئے نا، یہ سارے رستے ابو بکر کی حویلی سے ہو کے گزرتے ہیں۔ جیسا نہیں سمجھ آئی تو پھر میں کی کر یار لوگوں کو تو دل کرتے کوئی رافضی کہہ دیتے، کوئی شیعہ کہہ دیتے، جو مرضی کا ہو۔ اے پترو قیامت نو پتہ لگے گا ابو بکر نال نال کون جا رہا، سرکار عمر پاک نال نال کون جا رہا، عثمان غنی پاک کس کس نو نال لے رہے ہیں، مولا علی کس نو نال لے کے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج چھوڑو، ان کو آپس میں ٹکراؤ نہیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینوں میں، آپس ہکا کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک ٹنڈا سا ہے، ٹڈا سا، یہ میں اکثر سناتا ہوں روایت، ٹڈا سا میں چھوٹا سا آ کر حضرت عمر کی عدالت میں شکایت درج کی۔ اور آپ کو قانون شریعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ قاضی کسی بھی صورت میں پرسنل نہیں ہو سکتا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ جج جو ہے نا وہ پرسنل، یعنی جج کسی بھی فیصلے کو، مثلا ایک جج نے دیکھا اس جگہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی بندے نے قتل کیا اور جج کی عدالت میں وہ کیس آیا، جج اپنی گواہی پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ گواہوں کی گواہی پہ فیصلہ کرے۔ یہ گل سمجھ آئی تو سارے ہم کہ جج کدی پرسنل اس کی عدالت میں چاہے بڑے سے بڑے بندے کے بارے میں بھی کیس آئے تو اس کے لیے ڈیوٹی ہے کہ وہ سنے۔ لہذا حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا، کیس میں مدعی وہ ٹڈا سا تھا اور مدعا علیہ مولا علی تھے، الزام علیہ مولا علی تھے، یعنی جن کے خلاف الزام تھا وہ مولا علی تھے۔ تو اس ٹڈے نے آتے ہی حضرت عمر کی عدالت میں حضرت علی کے حوالے سے نا تلخ لہجے میں بات کر کے، تلخ انداز سے بات کر کے اپنا کیس دائر کیا کہ میرا فلاں فلاں حق علی نے مارا ہے۔ اس نے جیسے ہی تلخ الفاظ کا چناؤ کیا، حضرت عمر پرسنل ہو گئے۔ یار من کی ضرورت ہے مجھے 5 منٹ لائنے کہ قاضی پرسنل نہیں ہو سکتا، کوئی گل دا۔ حضرت عمر پرسنل ہو گئے۔ اس ٹڈے ہیں تو پھڑیا نا انج کر کے چادر انج کیتی کر کے گلگوٹو دیتا تے عمر پھر عمر ہے نا جی۔ حضرت عمر پاک نے ہنج کر کے نے ہنج چایا تے اکھیاں تانے لگیاں تے آپ نے ہیاں اکھیاں دے سامنے کر کے اس ٹڈے اتے چاہ کے ہنج فرمایا۔ کس دے بارے کی لفظ بولے نہیں، اما تعلم ان علیاً ہوا مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ او مردود تو میری عدالت میں علی کا ذکر کر رہا ہے اس لہجے میں جس لہجے میں تو نے یہ کیا، میرا دل دکھایا۔ تجھے نہیں پتا علی کون ہے؟ وہ لانتی، وہ میرا بھی مولا ہے اور یہاں موجود ہر مومن کا بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اجد ملے ہوندے حضرت عمر تو بھی فتوی لا دیندے، یہ کوئی اندروں گڑبڑ
میں صدقے اے اندروں گڑبڑ نہیں، تو اندروں گڑبڑ ہے، کیونکہ تجھے علی کا ذکر پسند نہیں آیا، تجھے برداشت نہیں ہوا، مگر نہ مومن ہو اس کے سامنے اس کے مولا کا ذکر ہو، کوئی کھلو کے کرے، کوئی بے کے کرے، باں چاہ کے کرے، باں ٹا کے کرے، اٹھ کے کرے، بے کے کرے، دم دم نال کرے، جم جم نال کرے، علی علی کرے، مولا مولا کرے، جی بندہ ہوئے اندروں صاف تے اس دے چہرے تے رونق آندی ہے سجنا، اس دے چہرے تے سکھاں لے 12 نہیں بج دے۔ اس لیے بڑی واضح سی بات ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں، جو بندہ حضور کی محبت کا دعویٰ کرے اور مولا علی کے ذکر سے چڑ جائے، سمجھو یہ منافق ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اچھا جی، وکفا باللہ شہیدا، گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ 4 یاروں کے ساتھ حضور جا رہے ہیں، بڑی بات کو ختم کر رہا ہوں، اچانک ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، رک گئے، میرا نبی رک گئے، میرے آقا رک گئے، میرے آقا کے صحابہ بھی رک گئے۔ اتنے میں اصحاب پیغمبر نے ادھر ادھر دیکھا، جملہ سنیو، حضرت ابو بکر آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، حضور یہ کون پڑھ رہا ہے؟ میرے نبی رحمت سید کونین کے غلاموں، پھر جملے کو سننا، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا غیب ہے۔ وہ 4 بھی وہیں تھے، حضور بھی وہیں تھے، تو جب ان کی نظر سے غیب تھا تو پھر حضور سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا ساڑیاں نظرنا تو جڑی شے غیب بھی ہوئے حضور نو پتہ ہوتا ہے، حضور کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، کون پڑھ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر او سامنے جڑی اود پہاڑ دی چٹان ہے نا وٹا، انہوں ویکھو تیرے نبی دے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور اگلی گل سننا، امام علوی لکھتے ہیں ابو بکر چاہوں ٹھیک ہے جی السلام علیکم نا، ابو بکر دوڑے، او سنیا، ابو بکر دوڑے جا کے اس وٹے نال دل لایا، انہوں پیار کیتا، گویا ابو بکر صدیق نے قیامت تک رستہ متعین کر دیا، اے جڑے حضور تے صلاۃ و سلام پڑھ دے نے ابو بکر انہاں نال بڑا پیار کرتا ہے۔ اسی لیے پھر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال، صورت میں بھی بے مثال، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے۔ آخری جملہ، آخری نکتہ اور گفتگو مکمل ہے، میرے نبی کے سارے صحابہ زندہ باد، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستان عزیز کہ میرے نبی کو اللہ نے حسن کی کثرت عطا فرمائی، میرے نبی کے پاس سب کچھ تھا، لیکن میرے نبی کے پاس ظاہری دولت کی کمی تھی۔ کئی دن فاقے میں گزرتے، کئی ایام کھانے کے لیے گھر میں کوئی چولہا نہ پکتا کھانا پکانے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذرا بولو مالک کونین کون؟ سارے ہم سنی کہیں گے حضور۔ کون؟ حضور۔ کون؟ حضور۔ حضور مالک کونین ہے۔ تو سوال یہ ہے اگر مالک کونین ہے تو پھر گھر میں کھانا کیوں نہیں؟ مالک کونین ہے تو یہ کپڑوں کی کثرت کیوں نہیں؟ مالک کونین ہے تو یہ سونے کے انبار کیوں نہیں؟ بس میرا جملہ، تقریر میری مکمل۔ میری اساتذہ نے اس جگہ نقطہ ارشاد فرمایا بیٹا اللہ نے اپنے نبی کو دولت ظاہری نہیں دی تھی، حسن دیا تھا۔ حضور ہیں کائنات کے مالک، لیکن حضور کے پاس ظاہری دولت نہیں تھی۔ کیوں؟ فرمایا اگر ظاہری دولت ہوتی تو دولت پجاری نال نہ لگ جاندے۔ اللہ نے ظاہری دولت نہیں دی، حسن دیا، اور اصل وجہ یہ تھی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے یار کے یاروں کی
محبت کی پہرے داری کرنا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو بے سر و سامانی کے عالم میں بلال ساتھ آیا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ابو بکر نے، عمر نے، حیدر نے، عثمان نے، سب نے ساتھ دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ دولت دیکھ کے نہیں آئے تھے، یہ محمد کی زلفوں کے کنڈل دیکھ کے آئے تھے، یہ حضور کے حسن و جمال کی فراوانی دیکھ کے آئے تھے۔ اس لیے حضرات گرامی حضور کو جس نے، کیونکہ پیسوں والے جو بکاؤ ہوتے ہیں نا، آ جاتے ہیں کل چلے جاتے ہیں، اور میرا نبی کون ہے؟ میرے نبی کو کبھی کسی نے جو ایک دفعہ آ گیا پھر حضور کا بن گیا، حضور کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ جملہ بڑا توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین کا ایک صحابی ہیں، بس گفتگو کو میں 1-2 منٹ کے اندر یہ میری تقریر مکمل، میرا عنوان مکمل ہو گیا، چونکہ میرے خیال میں یہ نعت خان حضرات کیا اسم شریف اعظم قادری صاحب یہ بھی آ گئے، وہ گل جڑی میں پہلے کی تھی ہاں علی یہ بھی کرتا ہے۔ تے گل سنو، جڑے وڈے وڈے مفتی اے جڑے اس طرح دے فتوی لاندے نے کدے کیڑے شہر تے، یہ اصل رولا شہراں دا نہیں ہے، انہاں مولویاں کول اتنا علم ہے نا، اگر چاہن تے 1000 چیزاں وچوں ول شل کٹ کے پراں چڑے جاندے نے، لیکن یہ پھساندے نے جان بوجھ کے، کدی نقیباں نو تے کدے خطیباں نو تے کدے نعت خاناں نو۔ پتہ ہے کیوں؟ انہاں دا قصور یہ ہے کہ علی بہوں کرنے، اس واسطے وڈے وڈے جڑے مفتی نے نا، یہ بولتے نے نعت خانہ دے خلاف، کہندے نے نہ بلایا کرو ان کو، بلا کر تم کیا کرتے ہو؟ نہ پتہ جیڑا کام مولوی سارا دیہڑی نہیں کر رکھنا، نعت خان ایک بار جم علی کرو، او پرا کام جاندا ہے۔ بھائی گل سمجھ آئیے؟ ہن گل یہ کہ اتنے مولوی جو مرضی چاں کرن نہ سجے کھبے ہلے، افتخار رضوی جڑی سید زہرا دی شان پڑھ چھڈی ہے، اے دلاں دے تالے کھول دیتے، اے دل وچ سیدہ زہرا دا پیار دی شمع جل گئی ہے، حضور راضی، ساری کائنات راضی ہیں جی۔ اس واسطے میں بالکل یہ بھی نہیں کہتا کہ جو مرضی آئے پڑھو، ہم تو کہتے ہیں کہ کلام پڑھیں تو ایسے مستند لکھنے والوں کا کلام پڑھیں کہ جن کی زبات جو ہے نا وہ شہرت پذیر ہیں، شہرت ان کی ہے کہ وہ کلام کو قرآن و سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اے جڑا کلام ہے نا، میں اکثر افتخار بھائی یہ کہنا، اے کیڑا جی کلام میں ایک دن پوچھیا کوئل کولوں، دس تو تیرا رنگ کیوں کالا؟ اس آکھیا میں عشق وچ سڑی ہوئی ہیں، تو میں آکھیا کان کس بھی سڑے ہوئے؟ یار کلام کا انتخاب دیکھو، کلام سنو ذرا، جنہیں دیاں چبلا تکو، تسی شان حضور دی بیان کر رہے ہو، تے تساں کوئل کو لو پوچھیا، تساں بلال کو لو کیوں نہیں پوچھیا؟ تساں صدیق کو لو کیوں نہیں پوچھیا؟ تساں عثمان اور حیدر کو لو کیوں نہیں پوچھیا؟ تساں زید بن دسنا کو لو کیوں نہیں پوچھیا؟ میں ابھی محفل سے آ رہا ہوں، وہاں جملے نے طبیعت کو ہلا کے رکھ دیا۔ زید بن دسنا اور ان کے 2 ساتھی، یہ 3 لوگ گرفتار ہوئے، کفار مکہ نے ان کو پکڑا۔ 2 لوگوں کا سر نا حضرت زید بن دسنا کے سامنے تن سے جدا کیا۔ پھر حضرت زید بن دسنا کو کہا کہ زید تم محمد کو چھوڑ دو، ہم تمہیں سردار بنا لیں گے۔ نو چل یار پیسے لے لے، کتنے منہ مانگ، نہیں۔ پھر ان کو اتنا تڑپایا، اتنا ستایا، ان کے جسم میں کٹ لگا کر مرچیں اور نمک اور دھوپ پہ کھڑا کرنا، شدید ان کو ٹارچر کیا۔ اور پھر وہ مار مار کے مشرکوں کا سردار انہیں کہتا ہے کہ تو کہہ رہا ہوگا نا کہ اس ویلے میں نہ ہوندا تے تھے محمد ہوندے میری جائی میں بچ جاؤں گا۔ آپ چیخ ماری، آپ نے فرمایا مردود تو کیا کہتا ہے؟ میں خدا کی عزت کی قسم، یہ جو میری زندگی ہے نا، تو اسی طرح مجھے مار دے، میں پھر جیوں، میں پھر مروں، میں پھر جیوں، میں پھر مروں، میں پھر جیوں، میں پھر مروں، 100 بار جیوں، 100 بار مجھے یوں ہی تڑپا تڑپا کے مارو، پھر مجھ سے پوچھو تو میں اپنے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کا سودا بھی نہیں کروں گا۔ تڑپ گیا، کہنے لگا اللہ دی قسم ہے وہ جتنے محمد یار اے دے نال پیار کردے نے نا، کوئی اتنا پیار کسے نال نہیں کردا۔ تے ایک کیوں ایسی گل ہے؟ اعظم دی گل، تے گل ختم ہو گئی۔ ہاں اعظم کیا کہتا ہے؟ آنکھیں تینے محبوب میرے دے، اے کیڑا ویکھی فنا ہویا،
کیڑا ویک فدا نہ ہویا او کس نے چلی تاب حسن دی تے کیڑا ویک فدا نہ ہویا تے جنہیں ویکھ لیا ایک باری وہ پھر مڑ جدا نہ ہویا آزم میرے یار دی اکھدا او کدی تیر خطا نہ ہویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرا دل بھی بولے علی علی میرا دل بھی بولے میرے دل کے اندر حسنین کے بابا زہرا کا شوہر کعبے کا گوہر صدیق کا مولا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم شان صحابہ نعرہ تحقیق اسی سارے دے غلام وکفا باللہ شہیدہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ کمال جی کمال